ویلکم بیک ٹو زومن ونس اگین. اور ایک دفعہ اس خبر کا ذکر جس پہ آج سارا پاکستان ہی بہت خوش ہے. آج پاکستان کرکٹ ٹیم نے 22 سال بعد آسٹریلین ہوم گراؤنڈ پر آسٹریلیا کو ون ڈے سیریز میں شکست دی ہے. ویل ڈن ٹیم پاکستان اینڈ تھینک یو فار میکنگ اس پراؤڈ. بولنگ بھی کمال تھی اور بیٹنگ بھی. اس سے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم کا مستقبل روشن ہے. ضرورت یہ ہے کہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے رہیں چاہے وہ ہاریں یا جیتیں. لیکن کرکٹ سے جڑی ہوئی ایک اور خبر کو دیکھیں تو بھارتی میڈیا ایک دفعہ پھر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان میں اپنی کرکٹ ٹیم نہیں بھیجیں گے. اس حوالے سے ابھی تک بھارت کی طرف سے کوئی ریٹن جواب تو موصول نہیں ہوا، لیکن آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا جو اسکیڈول ہے اس میں ڈیلے کی وجہ یہی بیہیویئر ہے بھارت کی طرف سے. اس سے پہلے بھی گزشتہ سال ایشیا کپ میں بھارت کا یہی رویہ تھا، جب اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے پاکستان نے کمپرومائز کیا اور ایک ہائیبرڈ ماڈل ترتیب دیا گیا جس کے تحت ایشیا کپ آدھا سری لنکا میں ہوا اور آدھا پاکستان میں. اس بار بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی پاکستان نے ہی کرنی ہے اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا جیسے ملک پاکستان آنے کی یقین دہانی کرا چکے ہیں. لیکن بھارت اب بھی اسی ہٹ دھرمی کا شکار ہے. پچھلے سال تو ہم نے ہائیبرڈ سسٹم ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن اس دفعہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. انڈیا ہر شعبے میں ایک خاص طرح کی ہیٹ بیسڈ پالیٹکس کرنے کا عادی ہے. جس طرح بنگلہ دیش کے مسلمانوں اور خود بھارت میں رہنے والے مسلمانوں اور دیگر مائنورٹیز کے ساتھ اس کے رویے میں دن بدن ایک ایکسٹریمزم نظر آتا ہے، وہی رویہ آئی سی سی جیسے سپورٹس فورم میں بھی نظر آ رہا ہے. حالانکہ سپورٹس کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ چاہے سافٹ ڈپلومیسی ہو یا ہارڈ کور ایشوز، پاک انڈیا ریلیشنز آگے بڑھتے نظر نہیں آ رہے. اس پہ بات کرتے ہیں خورشید محمود قصوری صاحب سے، جو کہ فارمر فارن منسٹر آف پاکستان ہیں اور اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو پاک انڈیا ریلیشن شپس تو ان سے اچھی کامنٹری کوئی کر نہیں سکتا. قصوری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم تو بڑے خوش ہیں کہ ہم جیتے ہیں آسٹریلین گراؤنڈ پہ، اور ساتھ ہی مستقل ایک خبر جو ساتھ ساتھ پیرالل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ایک دفعہ پھر آنے کو تیار نہیں ہے. اس سے پہلے ایشیا کپ میں بھی یہی مسئلے مسائل چل رہے تھے. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن چاہے واجپئی ہوں چاہے مودی صاحب ہوں، کوئی گورنمنٹ بھی کوئی سافٹ امیج، کوئی سافٹ ڈپلومیسی، کوئی ایسی پوسچرنگ کرنے کو تیار نہیں ہوتی جتنا پاکستان کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے کہ سافٹ جیسچر دے. ایس سی او پہ آئے ان کے جو ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر ہیں جے شنکر صاحب، تو بڑے ہم خوش ہوئے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے اور کچھ دیر انہوں نے آپس میں بات کی، لیکن بات بس یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے جی کہ بی جے پی نے یہ ایک سٹینڈ بنایا اینٹی مسلم. اٹس ناٹ جسٹ پاکستان، بیسکلی اٹس اینٹی انڈین مسلم. اور وہ ہسٹوریکل ریزن سے اینٹی انڈین مسلم سے اٹ آلسو ٹرانسلیٹس انٹو اینٹی پاکستان. ناٹ اونلی دیٹ، ڈیورنگ دا لاسٹ الیکشنز اٹ آلسو ٹرانسلیٹڈ انٹو اینٹی بنگلہ دیش. بنگلہ دیشیوں کو کہا گیا تھا ورمن، پتہ نہیں کیا کیا ان کو گالیاں عجیب و غریب قسم کی دی گئی تھیں. اور ان کا پرابلم امیر ملکوں سے نہیں ہے. جو امیر مسلمان ممالک ہیں وہاں یہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. اور لیکن غریب ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور نمبر 2، اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ انڈیا اور پاکستان، یہ کانگریس کو نہیں تھی، یہ کسی پارٹی کو نہیں تھی. پہلے جو پارٹیشن ہوئی ہے، اچھی بری، ایوری بڈی ہیز دیئر اون پرسپیکٹیو آن اٹ. اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. قائد اعظم کا کیا پرسپیکٹیو تھا، ایوری بڈی نوز. گاندھی جی کا کیا تھا. یعنی اتنی پارٹیز ان سے پہلے آئی ہیں، کسی کو تو یہ مسئلہ نہیں بنا کہ جی ان 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی یا 1000 سال تھی، اور بھئی اگر تھی تو باقیوں کے لیے بھی تھی. انہوں نے اس کو ایک الیکشن ایشو بنایا ہوا ہے. اور آپ نے کہا، اور میں بھی خوش تھا کہ جب وہ آئے تھے یہاں پہ، کچھ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان انڈیا ریلیشنز جو ہیں امپورٹنٹ ہے فار اس اینڈ دے آر ایکولی امپورٹنٹ فار انڈیا. آپ دیکھ لیں ان کو جو پرابلم ہوگا، جس قسم کا انہوں نے اینٹی مسلم پوسچر رکھا ہوا ہے، آہستہ آہستہ یہ اتنی نیرو مائنڈڈ کر دیں گے اپنے لوگوں کو کہ
کہ یہ اینٹی کرسچن تو پہلے ہی تھے, اینٹی سکھ بھی ہو رہے ہیں. اس میں کوئی ملک جتنا بڑا ملک بھارت ہے, اس دنیا کا آبادی میں چین سے بھی بڑا ملک ہو گیا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ لانگ ٹرم پراسپر کرے. ٹھیک ہے ان کو ایڈوانٹیج ہے اس وقت, میں مان رہا ہوں. پراسپیرٹی اس طرح ایک حد تک ہے کہ جو اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس بہت امیر ہے, غریب تو ان کے ہم سے بھی زیادہ غریب ہے ہمارے غریبوں سے, لیکن ان کے پاس ایک بائنگ پاور ہے. دنیا ان سے اکنامک ریلیشن شپ اس لیے کرنی چاہ رہی ہے کہ انڈیا از اے بگ مارکیٹ. لیکن پوائنٹ اس میں یہ آ رہا ہے کہ یہ پالیسی اگر یہ لانگ ٹرم چلائیں گے, یہ انڈین سٹیبلٹی اس پہ قائم نہیں رہے گی. ہمارے ملک میں بھی ایسا دور آیا جب ہم نے کہ یہ پالیسی بہت دیر تک چل نہیں پائے گی. کیا آپ کو نظر آتا ہے ان میں خود یہ ریئلائزیشن ہے؟ بیکاز یہ جو ایک عجیب سا ریسسٹ اور ہیٹریڈ بیس سینٹیمنٹ ہے, یہ تو چلے جا رہے ہیں اور انٹینس ہوئی جا رہا ہے. دیکھیں یہ پالیسی اس لیے نہیں چل سکتی کہ اس میکس نو سینس. اور جو میں تو یہ سمجھتا ہوں, ہندوستان میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, آئی ہیو ڈیلٹ ود انڈیا, آئی نو دی انڈین میڈیا ویری ویل. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے بالکل اگری نہیں کرتے مودی سے. اور مودی صاحب جو الیکشن جیتے ہیں ابھی بھی وہ مائنورٹی میں ہیں. جو پارٹیز ان کے خلاف ہیں, کیونکہ انہوں نے خود پینٹ کیا تھا مودی ورسز دا ریسٹ, تو مودی صاحب کو جو ووٹ پڑا ہے وہ مائنورٹی ووٹ ہے, پتہ نہیں 36% اور سم تھنگ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل انڈین پاپولیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. لیکن فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم میں, یس ہی از دا پرائم منسٹر آف انڈیا اینڈ وی ہیو نو آپشنز بٹ ٹو ایکنالج اٹ. اب اگر ان کی جو پالیسی یہ ہو گئی ہے, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور میرا آئی وڈ لک فارورڈ ٹو آسٹریلیا اینڈ یونائٹڈ کنگڈم, جو کہ پرانی کرکٹنگ پاورز ہیں. یہ انڈیا کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آبادی اتنی بڑی ہے اور ان کا ریونیو اتنا زیادہ ہے کرکٹ سے جو جنریٹ ہوتا ہے کہ وہ جتنی ٹیمز ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں. لیکن ایک سٹیج آ گیا ہے, میرا خیال ہے کہ اب یہ جو پرانی ٹیمز ہیں لائک آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اینڈ یونائٹڈ کنگڈم, یہ بڑی ٹیمز ہیں. باقی نیوزی لینڈ از اے ویری گڈ ٹیم, لیکن آئی ایم ٹاکنگ ان ٹرمز آف ایون ان ٹرمز آف مانیٹری پاور. ان کے پاس بڑی طاقت ہے, ان کو سٹینڈ لینا چاہیے. نہیں تو یہ تو ہندوستان کے جب چاہے گا کل وہ آسٹریلیا سے کھیلنے سے جواب دے دے. سپوزنگ اگر کینیڈا کرکٹنگ نیشن ہوتا, وہ تو نہیں ہے, تو کیا یہ کہتے ہیں کینیڈا سے ہم نے کرکٹ ہی ہم نے کھیلنا. What nonsense is this? اب تو یو ایس بھی کرکٹ میں آ گیا ہے, تو دیکھتے ہیں آگے آگے جا کے یو ایس کے ساتھ پوسچرنگ کیسے رکھیں گے یہاں, کیونکہ جو ان کا ٹرانس اٹلانٹک. نہیں, میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں جی, گیمز کے بارے میں. یہ سپورٹسمن اسپرٹ کا جو لفظ ہے نا, کیوں ہے یہ سپورٹسمن اسپرٹ کا لفظ؟ اس لیے ہے کہ دنیا میں سپورٹس ایک ایسا ارینا ہے جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی اختلاف ہو وہاں کہ آپ انسانوں کی طرح بہیو کریں. جی, تو اس لیے اٹس موسٹ انسپورٹنگ. اینڈ آئی تھنک دس ٹائم I hope I am not wrong that Australia and United Kingdom, because they have a big say in the India has a huge say, unfortunately, in the International Cricket Council, which unfortunately Modi government is misusing. لیکن جو دوسرے ہیں ان کو وقت آ گیا ہے کہ وہ اکٹھے ہوں. یہ کیا ہے کہ ہم فلانے سے نہیں کھیلیں گے. بھائی جو دنیا کی اسپورٹس باڈیز جو ہیں, مثلا اگر کوئی ملک ہے لیٹ سے اسرائیل سے نہیں کھیلیں گے, تو آپ کو پتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں باہر. حالانکہ اسرائیل پہ جتنے لوگوں کو آج اعتراض ہیں, اب تو یورپینز کو بھی اعتراض ہے. ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب.